بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا تو اس کا رنگ کیسا تھا اور پھر یہ کالا کیسے ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حجر اسود کی وہ تاریخ جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، تاریخ کے وہ چھپے ہوئے گوشے جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ حجر اسود کے معنی سیاہ پتھر کے ہیں، لیکن یہ سرخی اور سیاہی مائل زرد رنگ کا ایک بیضوی پتھر ہے جس کا قطر تقریباً 13 انچ ہے۔ یہ کعبہ کے دروازے کے قریب جنوبی دیوار کے مشرقی گوشہ میں باہر کی طرف زمین سے کوئی 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ یہ آغاز طواف کی علامت ہے۔ خانہ کعبہ میں 2 مرتبہ شدید آتش زدگی ہو چکی ہے۔ ان آتش زدگیوں سے قبل یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید اور ایسا چمکدار تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ حجر اسود جنت سے دودھ سے زیادہ سفید حالت میں اترا، پھر بنی نوح آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ ان کی روشنی ختم نہ فرماتا تو یہ دونوں پتھر مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حجر اسود آسمان سے اترنے کے بعد مسجد حرام سے متصل جبل ابی قبیس پر روشن اور چمکتا رہا۔ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 دیکھنے والی آنکھیں اور بولنے والی زبان ہوگی، اور یہ ان لوگوں کی گواہی دے گا جنہوں نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا۔ واضح رہے کہ بیت اللہ کا طواف اسی مقام سے اسے چوم کر کیا جاتا ہے جسے استلام کرنا کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ بندوں سے اسی کے ذریعہ مصافحہ کرتا ہے۔ جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا موقع نہ ملا اور اس نے حجر اسود کو مس کیا، گویا اس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ جامع صغیر جلد 1 صفحہ نمبر 150۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ کہا، تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ نقصان۔ پھر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے قبل کہتے، تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حجر اسود کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دراصل حجر اسود 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، جن میں بڑا ٹکڑا 2 اور چھوٹا ٹکڑا 1 سینٹی میٹر کا ہے۔ ان تمام ٹکڑوں کو درختوں سے حاصل ہونے والی للبان العربی الشہری الحجری بروزہ مادے جسے خوشبودار دھنی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ باب کعبہ کے مستری کے پوتے فیصل بن محمد بن محمود کو حجر اسود کی صفائی اور اس کے حفاظتی انتظامات کرتے دیکھا گیا۔ فیصل نے یہ کام اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے جو نسل در نسل ان تک منتقل ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد خانہ کعبہ کی مرمت کی مسلسل سعادت حاصل کرنے والے خاندانوں میں شامل ہیں۔ حجر اسود کی حفاظت کے لیے اس کی مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلسل چھونے، گرمی اور دیگر عوامل کی وجہ سے حجر اسود متاثر ہوتا ہے۔ سعودی حکام ایک جانب تو حجر اسود کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، دوسری طرف حجاج و معتمرین کو اس کی حفاظت کے لیے آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ حجر اسود کا کوئی ٹکڑا توڑنے سے گریز کیا جائے۔ ماضی میں غلاف کعبہ کی طرح حجر اسود کے ٹکڑے بھی توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ فیصل البدر کا کہنا ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق حجر اسود یاقوت کا وہ پتھر ہے جسے جنت سے اتارا گیا اور اسے جبل ابی قبیس پر رکھا گیا۔ اس پتھر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت خانہ کعبہ کی زینت بنایا، اس کے بعد یہ کعبہ کا ایک جزو قرار پایا۔ فیصل البدر کا کہنا تھا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اندر سے نہیں دکھایا جاتا بلکہ خانہ کعبہ کا ایک رکن ہوتا ہے۔ حجر اسود کو محفوظ بنانے کے لیے 2 سال میں ایک بار
1 یا 2 گھنٹے کے لیے حفاظتی مراحل سے گزارا جاتا ہے، جہاں کہ اس کے اندر کسی جگہ کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے اسے مرمت کیا جاتا ہے، تاہم اس کی دیکھ بھال معمول کے مطابق جاری رہتی ہے۔ حجر اسود کے ساتھ کون کون سے حادثات پیش آئے؟ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دست تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذوالحجہ 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہ زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آن واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دست تصرف سے معمون رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی کاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزہ نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنک پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں، حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اسی طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضہ میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ اعلام العالم صفحہ 165۔ علامہ قطب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابراہا کی طرح بیت اللہ کی بجائے اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ چنانچہ 317 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں میں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دست ستم دراز کیا۔ حجے کے حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو من دخلہ کان آمنا، بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ رقم تراز ہیں۔ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مستقفہ کے عمراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی لیے مجبوراً 339 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستقفہ کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ ابن خلدون جلد 5 صفحہ نمبر 196۔ اور حجر جیسا کہ بحرین میں ہے، اسی طرح یمن کے ایک شہر کا نام بھی حجر ہے، اسی لیے بعضوں نے بحرین سے تعبیر کیا اور بعضوں نے یمن سے، لیکن دونوں شہر قریب قریب ہیں۔ یہی واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالہ کیا گیا۔
تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں دو نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتہ نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ ابو طاہر تو ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مر گیا، مگر اس کا فرقہ زندہ رہا۔ کرامتیوں کے آخری حکومت ملتان میں بنی، جہاں یہ بے حد طاقتور بن چکے تھے۔ ملتان میں رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھی اور شراب و شباب کے دور چلا کرتے تھے۔ ملتان کی گلیاں برہنگی کی تصویر بنی رہتی تھی، کیونکہ کرامتیوں کے عقائد میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا، خود ایک سپاہی کی طرح بے جگری سے لڑا۔ مورخین کہتے ہیں سلطان نے اپنی تلوار سے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے ہاتھ کرامتیوں کی خون کی وجہ سے تلوار کے دستے پر جم گئے تھے، جسے گرم پانی میں رکھ کر علیحدہ کیا گیا۔ ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا اور ان کا ملتان میں بالکل صفایا کر دیا گیا۔ حجر اسود کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی اہمیت یہ ہے کہ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ جس مسلمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف نصیب نہیں ہوا لیکن اس نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا تو اب اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا اعزاز حاصل کر لیا۔ جامع صغیر جلد 1 صفحہ 150۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے تو اپنے مبارک ہونٹوں سے اس کا طویل بوسہ لیا اور زارو قطار رو رہے تھے۔ جب فارغ ہو کر دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گریہ نہ پایا تو آپ اس طرح گویا ہوئے عمر یہی جگہ ہے جہاں آنسوؤں کی ندیاں بہائی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ صفحہ 217۔ اور مکہ مکرمہ میں اس پتھر کی بڑی اہمیت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو مکہ میں بیت اللہ کے ایک گوشہ پر نصب فرمایا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے گوشہ پر ہی بوسہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ میں ہی اس کی اہمیت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان عورتوں کے متعلق بتائیں گے جو آپ کے ارد گرد ہی موجود ہوتی ہیں اور اتنی معصومیت سے عورتوں کو گھیر گھار کر پیروں کے پاس لے جاتی ہیں کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور پھر ان کی عزتیں پامال کروا دیتی ہیں۔ وہ کیسے اپنا جال پھینکتی ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے۔ ایک ایسی تحقیق ہوگی جو یقیناً بہت سی عورتوں کی عزت بچانے کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوش بھی اڑا دے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔